خانم صاحبہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس چیز سے تو ہم سبھی اتفاق کریں گے۔ ایک اور خاتون کا ہمیں سوال ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کمائی کرنے باہر جاتے ہیں لیکن میں گھر پر ہی ہوتی ہوں، ان کا ہاتھ بٹھانا چاہتی ہوں، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو میں گھر بیٹھ کے وظیفہ کروں اور ان کے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ جی بالکل، جناب رسول خدا کی حدیث ہے کہ عورت جو وظائف کرتی ہے اس کا فائدہ اس کے شوہر کو ہوتا ہے۔ عقد کے بعد جو بھی وہ کلام پڑھتی ہے، جو بھی وظائف کرتی ہے، اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ اس کے شوہر کو ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ایک ہی جو منزل ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی گھر ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جناب رسول خدا کا فرمان ہے کہ اگر تمہارا رزق تنگ ہونے لگے تو زیادہ سے زیادہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا شروع کر دو۔ قول معصوم ہے کہ جو سورہ واقعہ کو پڑھتا ہوگا وہ زندگی میں کبھی بھی مفلس نہیں ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ ہے کہ جب کھانا کھا لیں آپ، کھانا کھانے کے بعد شکر الحمدللہ کہیں تو فوراً سورہ توحید پڑھ لیں۔ جناب رسول خدا کا فرمان ہے، ان کی حدیث ہے کہ ابھی تم کھانا کھا کر دسترخوان سے اٹھے نہیں ہوگے کہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس قدر رزق عطا کر دیا جائے گا کہ تمہاری 7 نسلیں کبھی مفلس نہیں ہوگی۔ یہ چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، لیکن سورہ واقعہ جو ہے وہ مسلسل پڑھتے رہیں۔ کبھی سورہ واقعہ کی تلاوت میں کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ اس کو آپ پڑھنا چھوڑ دیں، ترک کر دیں، یا اس کے اندر پڑھائی میں اپنے رزق کے حوالے سے کوئی شک و شبہات ذہن میں نہیں لانی چاہیے۔ نبی پاک کا وعدہ ہے کہ جو یہ سورہ واقعہ پڑھتا ہوگا اس کے کبھی بھی خاندان، گھر تو کیا 7 نسلوں تک مفلسی نہیں آئے گی۔ اور یہ پریکٹس میرے خیال سے سب کو ہی کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل آپ اگر امیر بھی ہیں تب بھی آپ جو ہے اس مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ رزق سے پیسہ کا نہیں ہے، رزق کا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا عبادت کرنے کو دل چاہے، یہ بھی سب سے بڑا رزق ہے۔ آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، یہ سب سے بڑا رزق ہے۔ آپ کا عبادات میں دل لگنا، آپ کی اولاد کا فرما بردار ہونا، ان کی نصیب کی خوشائی ہونا، یہ تمام رزق بھی شامل ہو جاتا ہے۔ صرف گاڑی یا بنگلہ یا پیسہ نہیں ہے، یہ تمام